کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔
اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ ہمارا ایمان اور ہمارا نظریہ ہے کہ آمنہ کے لال علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات کے لیے کامل بن کے آئے، مکمل بن کے آئے، اکمل بن کے آئے، ہر طبقے کے لیے، ہر مکتبہ فکر کے لیے، ہر رنگ کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر علاقے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے۔ ہر انسان آپ کی حیات طیبہ سے رہنمائی لے سکتا ہے، ہر کردار آپ کی سیرت پاک سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ جس طرح ہم نے مختلف خطبات جمعہ میں بیان کیا کہ ایک بچہ جس طرح آپ کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لے سکتا ہے، ایک جوان، ایک شوہر، بیوی کا خاوند کس طرح آپ کی حیات طیبہ سے رہنمائی لے سکتا ہے، اسی طرح ایک باپ کس طرح آپ کی حیات طیبہ سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انسان بن کے آئے، بشر بن کے آئے، اسی لیے اللہ نے آپ کو باپ کے مرتبے سے بھی سرفراز فرمایا، تاکہ کوئی باپ کسی بیٹی کا باپ، کسی بیٹے کا باپ کس طرح آپ کی زندگی کو اپنائے اور آپ کی زندگی کو باپ کی حیثیت سے اپنانے کے بعد اولاد کا کردار کس طرح شاندار اور بے مثال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم رکھا، پہلا بیٹا، اور اسی بیٹے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ لیکن اللہ کے فیصلے اللہ کو پتا، اللہ کی قدرتیں اللہ کو پتا، ابھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ چلنے پھرنے لگے تھے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ پہلے بیٹے اور دوسرے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ان کا نام نامی اسم گرامی تھا عبداللہ، اور ان کا لقب طاہر طیب تھا۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے بعد مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں انتقال فرما گئے۔ ان کی وفات پر آپ کے دشمنوں نے، مکہ کے کافروں نے، مکہ کے مشرکوں نے خوشیاں منائی تھیں اور کہا تھا کہ آج اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لامبلد کر دیا، آپ کا نام مٹ گیا، آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کی وفات کا غم ہے، اور دوسری طرف مشرکین مکہ کی باتوں کا غم، تانوں کا غم، اور پھر اللہ نے آپ کی حارس بندھانے کے لیے سورہ کوثر کو نازل کیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب نے تسلی دیتے ہوئے کہا میرے محبوب غم نہ کر، فکر نہ کر، آپ کا نام نامی، آپ کا اسم گرامی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وقت کے کوئی بھی لمحات، زمانے کی کوئی بھی گھڑیاں، زمانے کے حوادث، زمانے کے واقعات آپ کے نام کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کا نام زندہ رہے گا، آپ کا کردار زندہ رہے گا، آپ کی سیرت زندہ رہے گی، اور آپ کے دشمن، آپ کے مخالف ابتر ہو جائیں گے، نام و نشان مٹ جائے گا۔ جو آپ کا دشمن ہوگا آپ کی مخالفت کرے گا۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے، ان کا نام نامی اسم گرامی تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیز اور لونڈی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹے کی پیدائش پر کتنی خوشی ہوئی کہ جو شخص یہ خوشخبری لے کر آیا، اس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام عطا فرمایا۔ اس شخص کا نام تھا ابو رافع۔ اس ابو رافع نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ بیٹے کی پیدائش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ خوشخبری لے کر آنے والے کو ایک غلام عطا کیا، اور جس نے دودھ پلایا اس عورت کا نام تھا ام بردہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس نے دودھ پلایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی دایا کو ایک قطع نخلستان عطا کیا، زمین عطا کی، بیٹے کو دودھ پلانے کی خوشی اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جب پھر وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال کے ہوئے، اللہ کی قدرت غالب آئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بڑا پیار اس بیٹے کے ساتھ، باپ ہونے کی حیثیت سے کتنا پیار کا اندازہ آپ نے لگا لیا کہ ولادت پر اتنی خوشی، خبر دینے والے کو اتنا بڑا انعام، اور جب وہ فوت ہوئے تو کائنات کے امام، رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہاتھوں میں لخت جگر کو اٹھایا ہوا
صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو؟ فرمایا ہاں میری آنکھوں میں بھی آنسو، میرا وقت ذکر اللہ کے پاس چلا گیا، روتا ضرور ہوں پھر بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے فیصلوں پر کوئی قادر نہیں آ سکتا، اللہ کے فیصلے سچے ہیں اور اللہ کے فیصلوں پہ کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اللہ کے فیصلوں کو قبول کیا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جس طرح بیٹے اور بیٹوں کے ساتھ محبت اللہ نے بیٹیاں عطا کی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ساتھ بھی محبت، بیٹیوں کے ساتھ بھی پیار، بیٹیوں کے ساتھ بھی شفقت۔ یہ نہیں سمجھا کہ بیٹی زحمت ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھا عرب کے رسم رواج اور دستور کہ بیٹیاں ایک تانا سمجھی جاتی تھیں، لیکن بیٹی کو عزت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو مقام دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ بیٹی کا مقام اور حیثیت کیا ہوتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی بیٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پیدا ہوئی۔ حضرت زینب بڑی ہوئی، عمر بن عاص کے ساتھ نکاح کیا، شادی کی، اعلان نبوت سے قبل، اور پھر جب ہجرت کر کے جانے لگی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تو ایک حبار نامی شخص نے نیزہ مارا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں، اور اسی نیزے کی وجہ سے بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئی، اللہ سے جا ملی۔ ان کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہی افضل بناتی اصیبت فی، میری بیٹی زینب سب سے افضل اور مجھے سب سے پیاری ہے، اس لیے کہ اس نے میری وجہ سے تکلیف برداشت کی، میری وجہ سے زخم کھائے، اور میری وجہ سے وہ اللہ کو پیاری ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے وطن سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام تھا امامہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ علی بن عمر بن عاص وہی علی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، کعبہ کی دیواروں کو بتوں سے صاف کیا، اور ایک بت جو اونچائی پہ تھا اس کو گرانے کے لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ فتح مکہ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ جو علی سوار ہوئے تھے، وہ علی یہ آپ کے نواسے، آپ کی بیٹی زینب کے بیٹے علی بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ امامہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دختر مصطفیٰ اس دنیا سے جانے لگی، آخری وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتی ہے کہ علی میرے بعد اگر نکاح کرنا تو میری بھانجی امامہ بنت زینب کے ساتھ کرنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اسی امامہ بنت زینب کے ساتھ نکاح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، جو اللہ نے آپ کو 32 سال کی عمر میں عطا کی، مکہ کے اندر نکاح کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور یہ جوڑا رقیہ اور عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جوڑا ایسا جوڑا تھا
کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا احسن زوجین رآہما انسان رقیۃ وزوجہا عثمان، کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین جوڑا اگر کسی نے دیکھنا ہے تو رقیہ اور عثمان کو دیکھ لیں، اتنا بہترین جوڑا۔ اور 2 ہجری کو چیچک کی بیماری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی، چیچک نکلی اور اسی بیماری کی وجہ سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اللہ سے جانے وفات پا گئی۔ ان کے بعد تیسری بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام کلثوم یہ تیسری بیٹی ہے، اور حضرت رقیہ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی اس بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا، اور جب نکاح کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے فرمایا، عثمان یہ جبریل امین آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تجھ سے کروں۔ اللہ کے حکم پر اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ چوتھی بیٹی، تیسری کے بعد چوتھی پیدا ہوئی، سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جسے سیدہ نساء العالمین کا لقب ملا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے دوسرے سال پیدا ہوئی، اور ان کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی۔ ان کی اولاد میں اللہ نے 2 بیٹے 2 بیٹیاں عطا کی، پہلے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے یہ اولاد حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائی، اور آپ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہے کہ جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت فاطمہ کے داماد بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے لیے 40,000 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیٹی کے ساتھ دیکھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 31 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے 6 ماہ بعد وہ بھی اپنے اللہ سے جا ملی۔ یہ آپ کی حقیقی اولاد، سلبی اولاد، لیکن اس کے علاوہ کیونکہ آپ نے دوسری شادیاں بھی کی، آپ کی اور بھی ازواج مطہرات، اور وہ ازواج مطہرات کہ جن کی پہلے شادیاں تھیں، کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد کو بھی اپنی اولاد سمجھا، اور ان کے ساتھ بھی ایسے ہی پیار کیا جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ پیار کیا، ان کی بھی اسی طرح تربیت کی جس طرح اپنی اولاد کی، ان کی بھی اسی طرح پرورش کی جس طرح اپنی اولاد کی، ان کا بھی اسی طرح خیال رکھا جس طرح اپنی اولاد کا خیال رکھا، ان کے نکاح، ان کی شادیاں، ان کی رخصتیں اسی طرح کی جس طرح اللہ کے رسول نے اپنی اولاد کی۔ آپ کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بیٹی تھی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اسی طرح آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں تھیں جو ساتھ آئیں، ایک درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک کا نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ایک کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور اسی ام سلمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے بھی ساتھ آئے، جن میں ایک کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور ایک کا نام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ وہ اولاد، یہ وہ بیٹے، یہ وہ بیٹیاں جو آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ آئیں۔ ان کے ساتھ بھی محبت میں کوئی تفریق نہیں، مساوات کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ان کی تربیت بھی کی اور ان کی شادیاں بھی کی۔ شادیاں کی لیکن قرضے نہیں لیے، شادیاں کی سود نہیں لیا، شادیاں کی ان کے گھر بھی بچائے اور دنیا کے لیے ایک مثال قائم کر دی، نظیر بنا دی کہ لوگوں اس طرح شادی ہو تو خاندان کے اندر کس طرح سکون رہتا ہے۔ آپ نے شادیاں کی، اپنی اولاد کی، بیاہ کیے اپنی اولاد کے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتیں بھی کی شادیوں کی، بچوں کی شادیوں کے موقع پر حق مہر ادا بھی کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر حق مہر بھی ادا کیے، دعوتیں بھی کی، لیکن کسی سے قرض نہیں چکائے۔ حالانکہ اس سے پہلے بڑا تکلف عرب کی شادیوں میں، بڑے ناز، بڑے نخرے، بڑے رسوم، بڑے رواج، لیکن آپ نے سارے رسوم کو توڑ دیا، سارے رواج کو توڑ دیا اور ایک مثال قائم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کی شادی پر، کسی بچی کی شادی پر، کسی بیٹی کی شادی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بارات کا اہتمام نہیں کیا، جہیز کا اہتمام نہیں کیا، ڈھولک بجانے کا اہتمام نہیں کیا، کہیں مہندی نہیں لگی، کہیں براتیں نہیں گئی، کہیں براتیں نہیں آئی، بلکہ بالکل سادگی کے ساتھ کر کے دنیا کے لیے ایک عظیم مثال قائم کی۔ اور آج کتنی شادیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، آپ کی سیرت کو چھوڑنے کی وجہ سے، آپ کے کردار اور اسوہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آج کتنی شادیاں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ آج کتنی لڑکیاں جن کی بالوں کے اندر چاندی آ چکی ہے لیکن وہ شادی نہیں رچا سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے، ان کے پاس دعوت کے لیے خرچہ نہیں ہے، ان کے پاس بارات کے استقبال کے لیے پیسے نہیں ہے۔ اور پھر یہ سماج، یہ معاشرہ کتنا ظالم ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو پہننے کے لیے، اس کے جہیز کے لیے، بارات کے کھانے کے لیے، مہندی کے انتظامات کے لیے کرپشن کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ کس لیے؟ کہتا ہے میری اتنی بیٹیاں ان کی شادیاں کرنی، میرے اتنے بیٹے، ان کے ولیمے، ان کی مہندیاں، جناب ڈھول اور پھر باجے، پھر گانے، پھر یہ رسوم، یہ رواج، یہ سحرے، یہ گانے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں، یہ آپ کی حیات نہیں، آپ کا اسوہ نہیں، آپ کا کردار نہیں۔ آپ کا کردار کیا ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی بڑی سادگی کے ساتھ، اور اتنی سادگی کے ساتھ ذرا غور کرنا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے، کتنی پیاری، کتنی محبوب، اللہ کے رسول کو اپنی یہ صاحبزادی ہے، کتنا پیار کرتے ہیں اپنی اس بیٹی کے ساتھ، لیکن شادی اتنی سادگی کے ساتھ ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے عرض کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتہ، آپ فرماتے ہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ حضرت عمر آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دن آئے، آ کر عرض کی، آپ نے اسی وقت ہاں کر دی، اسی وقت شادی کے انتظامات شروع کر دیے، اور شادی اتنی سادگی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے، آپ کے سامنے اشرفیوں کے ڈھیر لگ جاتے، آپ کے سامنے سونے اور جواہرات کے ڈھیر لگ جاتے، اور یہ وہ دور تھا جو مدنی دور تھا، مسلمان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذرہ بیچی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی 400 درہم میں،
اور پھر وہی گرا حضرت علی کو واپس تحفے کے اندر دے دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 400 درہم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہیز خریدتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کا، 400 درہم سے گھر کا سامان خریدتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف ایک کھال ہوا کرتی تھی جس کو رات میں بستر کے طور پر بچھا کے سو جاتا اور صبح اس کو مشکیزے کے طور پر میں استعمال کرتا۔ اتنی سادگی ہے گھر کے اندر۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا مسجد کے اندر، مسجد میں نکاح کیا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے ولیمے کے لیے ایک بکری دے دی۔ انصاری صحابہ نے جو کا دلیا بنایا اور صحابہ نے آپس میں مسجد میں بیٹھ کر کھایا۔ یہ ولیمہ ہو گیا، کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی افراتفری نہیں، کوئی قرض نہیں، کوئی سود نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تو حضرت علی کے تقوی کو دیکھ کر کیا، حضرت علی کے ایمان کو دیکھ کر کیا، حضرت علی کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کو دیکھ کر کیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے خاندانوں کے رشتے آئے، بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے، بڑے بڑے عمراء کے رشتے آئے، اللہ کے رسول نے کسی کو رشتہ حضرت فاطمہ کا نہیں دیا، حضرت علی کو دیا۔ اور جب رخصتی کا وقت آیا فرمایا بیٹی تم اپنے دل پہ غم نہ لگانا، تم یہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے مکہ کے ایک غریب شخص علی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا۔ یاد رکھو میرے خاندان میں علی سے بڑھ کر تمہارے لیے بہتر کوئی نہیں تھا، سب سے بہتر شخص کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑی سادگی کے ساتھ، اسی سادگی کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی حبیبہ کا نکاح کیا، درہ کا نکاح کیا، زینب کی شادی کی، اور پھر اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی کیا۔ اور پھر اسی طرح حضرت امامہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا جو حضرت ام سلمہ کی بیٹی تھی۔ اور پھر ایسی سادگی، ایسا نمونہ، ایسا اخلاق، ایسی تربیت۔ یاد رکھو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ نکاح کر دیے جی محبت نہیں تھی۔ جتنی محبت آقا کو اپنی اولاد کے ساتھ تھی دنیا کے اندر کسی کو نہیں تھی، لیکن اولاد کی محبت رب کی محبت پہ غالب نہیں تھی۔ فرق صرف اتنا ہے۔ آج ہم بھی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، ہمیں بھی بڑی محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ، لیکن ہماری محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے۔ ہم اللہ کی محبت کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ثانوی حیثیت دے دیتے ہیں، اور با اولاد کے مطالبات کو پہلی ترجیح دیتے ہیں، اولاد کی باتوں کو، اولاد کے مشوروں کو، اولاد کے کاموں کو پہلی ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور اسی محبت کی وجہ سے ہی تو جب آنکھوں سے آنسو نکلے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا ہوا وہ وفات پا گئے تو زبان میں اس پہ الفاظ کیا ہے، یا ابراہیم انا لن نغنی عنک من اللہ شیئا، اے ابراہیم اللہ کے سامنے کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ اتنی محبت اور اولاد کے ساتھ اتنی محبت۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے کہ حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھی، گود میں اٹھا کر نماز پڑھی۔ وہ کھیلتی ہوئی آتی ٹانگوں سے لپٹ جاتی، حضرت حسن کھیلتے ہوئے آتے ٹانگوں سے لپٹ جاتے، حضرت حسین کھیلتے ہوئے آتے ٹانگوں سے لپٹ جاتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹانگوں کو کھول دیتے
اور وہ بچے نیچے سے نکل گزر جاتے ہیں. اتنی محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اتنی پیار ہے اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹی وفات پا گئی، ان کی وفات کے بعد جب یاد آتی اپنی بیٹیوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. ایک مرتبہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ گئے اور وہاں جا کر بڑی دیر تک رکے رہے. بیٹی کی یاد میں، بیٹی کی محبت میں، بیٹی کی جدائی میں، بیٹی کے غم میں. اور پھر یہ محبت ہے کہ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نواسے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا جا رہے ہیں. آگے سے ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں سواری بڑی اعلیٰ، بڑی اعلیٰ سواری پہ حسن سوار ہے. فرمایا سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی بڑا اعلیٰ، سوار بھی کسی سے کم نہیں. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حسن دنیا کے اندر میرا پھول ہے. یہ وہ صاحبزادے ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے سجدے کی حالت میں آپ سے سوار ہو جاتے، آپ گرنے کے ڈر سے اپنا سجدہ لمبا کر دیتے. بچوں کے ساتھ پیار اتنا، اپنی اولاد کے ساتھ اتنا پیار. اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اس سے ناراض ہوا وہ مجھ سے ناراض ہوا. جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا، سب سے زیادہ عزیز کون تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب ارشاد فرماتی ہے کہ کائنات کے امام، رسولوں کے سردار، کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ. پوچھنے والے نے پوچھا مردوں میں کس کے ساتھ پیار تھا؟ مردوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مردوں میں شوہر فاطمہ کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہے. اور اتنا پیار کیا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جب بیٹی فاطمہ آتی، حدیث کے اندر آتا ہے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اور فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے ماتھے پر بوسہ دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت، سفر میں جاتے، واپس تشریف لاتے، سب سے پہلے اپنے گھر جانے کی بجائے سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہراء کے گھر جاتے. حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی، اپنے نواسوں کی تربیت کی، اپنے بچوں کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ ایک دن حسن و حسین رضی اللہ عنہما آپس میں چپکلش ہوئی. ابھی بچے ہیں، جھگڑا ہوا، دونوں اماں فاطمہ کے پاس آئے. ایک کہتا اماں اس نے مجھے مارا، دوسرا کہتا اماں اس نے مجھے مارا. اور اماں فاطمہ کہتی ہیں لا تفسدوا فی الارض، مجھے نہیں پتا کس نے مارا، لیکن جس نے بھی مارا اس نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا ہے. رب کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ میری زمین پر جھگڑو نہیں، فساد نہ کرو، اور تم نے جھگڑا کیا. یہ بات کہی، روایات کے اندر آتا ہے یہ بات تم نے کہ رات حسن و حسین جب تک زندہ رہے آپس کے اندر کبھی ان کے اندر چپکلش پیدا نہیں ہوئی تھی. ایسی تربیت کی. اور اس طرح تربیت کی بیت المال کے اندر صدقے کے کھجوریں آئے، ڈھیر لگا ہوا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، کھیلتے کھیلتے آ گئے اور بونے پن میں ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، فوراً فرمایا کٹ کٹ، حسن کیا کر رہے ہو؟
صدقے کی کھجوریں ہمارا خاندان نہیں کھاتا، پھینک دو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور باہر پھینکی۔ اس کے بعد اپنے نانا کی تربیت کا، اپنے نانا کی تعلیم کا، اپنے نانا کے فرمان کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کبھی بولے پن میں بھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حالانکہ بچے تھے، بولے پن میں بچے چیزیں اٹھاتے ہیں، کھیلتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، لیکن نانا کی تربیت کا اثر میں تھا، اور اتنا اثر تھا لوگوں کو سمجھانے کا، دعوت دینے کا، تبلیغ کرنے کا، بات پہنچانے کا۔ ایک عرابی بوڑھا بدو مسجد نبی میں آیا، وضو کرنے لگ گیا، نیا نیا مسلمان ہوا، اس بیچارے کو ابھی وضو کے طریقے کا علم نہیں، پورا طریقہ پتہ نہیں، کبھی وہ پاؤں دھوتا، کبھی ہاتھ دھونے لگ جاتا، کبھی منہ دھوتا۔ دونوں صاحبزادے، دونوں جنت کے پھول اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد بچے ہیں ابھی چھوٹے، مذاق نہیں اڑایا، مذاق نہیں اڑایا، اس کی تربیت کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ کس طرح اصلاح کی؟ جس طرح نانا کیا کرتے تھے، تنقید کے بغیر، تنقید کے بغیر، تردید کے بغیر، اور اصلاح کی۔ کہا بھائی آؤ ہم وضو کرتے ہیں، میں وضو کرتا ہوں، میں غلطیاں کروں گا، تم میری اصلاح کرنا۔ اس عراقی بندو کے سامنے چھوٹے نے وضو کیا، اسی طرح وضو کیا جس طرح وہ عرابی وضو کر رہا تھا۔ اس کو پتہ نہیں، کبھی وہ بھی پاؤں دھونے لگ جاتا، کبھی ہاتھ دھونے لگ جاتے، بڑا اصلاح کرنے لگ گیا۔ نہیں نہیں نہیں، آقا ایسے وضو کرتے، آقا ایسے وضو کرتے، نانا نے ایسے وضو کا طریقہ بتایا ہے۔ نانا پہلے ہاتھ دھوتے تھے، نانا پھر کلی کرتے تھے، نانا منہ میں پانی ڈالتے تھے۔ ایک غلطی کر رہا ہے، دوسرا اصلاح کر رہا ہے، اور عربی بوڑھا دیکھ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے محسوس بھی نہ ہوا اور اصلاح بھی اللہ نے اس کی کر دی۔ یہ تربیت اور نانا کی تربیت، باپ کی تربیت، اثر یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زہر دیا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جان مجھے بتاؤ کون ہے جس نے زہر دیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا کرو گے؟ قتل کرنا چاہتے ہو؟ مارنا چاہتے ہو؟ بدلہ لینا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کہا میرے بھائی جس کو میں جانتا ہوں کہ اس شخص نے زہر دیا، اگر وہی ہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، میرا اللہ انتقام دے گا، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی بے گناہ کو اذیت نہیں دینا چاہتا۔ یہ تربیت، یہ اثر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ تربیت کا اثر ہے۔ اور تربیت کا اثر دیکھیے کہ اپنی بیٹیوں کو شوہر کی اطاعت بتائی، شوہر کی فرما برداری بتائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو سیدہ نساء العالمین ہے، جن کا لقب ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ، نبی کا جگر فاطمہ، نبی کے دل کا ٹکڑا فاطمہ، بطول فاطمہ، بنت رسول فاطمہ، وہ فاطمہ تربیت دیکھی ہے پیغمبر کی، اپنے گھر ہے، خاوند کے گھر ہے، شوہر کے گھر ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہیں، چکی پیستی جو نرم و نازک ہاتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے۔ ایک دن مال غنیمت کے اندر کئی خادمیں آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ تمہارے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے آبلے پڑ گئے ہیں، اپنے بابا سے جا کر ایک خادمہ لے آؤ، تمہیں مشقیں اٹھا اٹھا کر تمہاری گردن پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ لوگوں یہ وہ فاطمہ ہے، نبی کی تربیت ہے، نبی کی تعلیم ہے، نبی کی پرورش ہے، نبی کا خون ہے، نبی کا ذکر ہے، نبی کے دل کا ٹکڑا ہے۔ گھر گئی، حاضر ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مارے شرم کے کوئی بات نہیں کی، ہچکچاتی رہی، شرماتی رہی، اسی طرح واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے فاطمہ آئی ہے، بات کرنا چاہتی ہے، بات نہیں کی، واپس چلی گئی۔ اگلے دن کائنات کے امام
صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور فرمایا بیٹی کل تم آئی تھی، شاید کوئی بات کرنا چاہتی تھی، تم کچھ کہنا چاہتی تھی، کیا کہنا چاہتی تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے، بول نہیں رہی، شرما رہی ہیں۔ علی بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں آقا میں نے کہا تھا خاتمہ آئی ہے، فاطمہ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، آبلے پڑ گئے ہیں، مشکے اٹھا اٹھا کے گردن پہ نشان پڑ گئے ہیں، فاطمہ گھر کے اندر خود جھاڑو دیتی ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا خاتمہ لے آؤ، اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت کرتے ہیں، فرمایا بیٹی فاطمہ اللہ کے فرائض کو ادا کرو، اللہ کے سامنے تقویٰ اختیار کرو۔ میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں، جب سونے لگو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، تمہارے جسم سے اللہ ساری تھکان کو دور کر دے گا، ساری تھکاوٹ دور۔ تربیت قبول کیا، آگے سے بات نہیں کی، سرے تسلیم خم کیا، باپ کے سامنے تکرار نہیں، باپ کے سامنے ضد نہیں، باپ کے سامنے ہنگرمی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا شرم کا پیکر بنی، حیا کا پیکر بنی، ایک دن عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی آپ کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، آپ کے گھر آپ کے پیچھے ہی اندر چلے آئے۔ فاطمہ الزہرا نے دیکھا ایک غیر محرم نبینا آدمی پیچھے آ گیا، چھپ گئی، اندر چلی گئی۔ عبداللہ ابن مکتوم واپس چلے گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ تم کیوں چھپ گئی تھی؟ وہ تو نبینا تھے۔ عرض کرتی ہیں ابا جان وہ نبینا تھے، میں تو نبینا نہیں تھی۔ اور یہی فاطمہ الزہرا، باپ کی تربیت دیکھو، باپ کی تعلیم کا اثر دیکھو، باپ کی پرورش کا اثر دیکھو۔ آخری وقت آیا، وصیت کرتی ہے اپنے خاوند اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے، علی جب میرا جنازہ اٹھے چارپائی کے چاروں کونوں پہ چھڑیوں کو باندھ دینا اور ان کے اوپر چادر ڈالنا، میرے جسم کو نظر نہ آئے۔ سوال کرتے ہیں علی رات کے وقت جنازہ کیوں اٹھے، رات کی تاریکی میں جنازہ کیوں اٹھے؟ کہا اس لیے کہ فاطمہ کا جسم وہ جسم ہے، فاطمہ کے جسم پر لگنے والے کپڑے وہ کپڑے ہیں، فاطمہ کے جسم پر آنے والا لباس وہ لباس ہے کہ جس لباس پر بھی آج تک کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، کسی نامحرم نے فاطمہ کے لباس کو نہیں دیکھا۔ فاطمہ چاہتی ہے فاطمہ مر جائے، اس دنیا سے جب جائے اس کا جنازہ اٹھے، مرنے کے بعد بھی فاطمہ کے لباس پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے، فاطمہ کے لباس پر بھی نظر نہ پڑے۔ یہ باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ لوگوں سن لو، یاد رکھو، اگر تم اپنا کردار محمد جیسا بنا لو گے، اللہ تمہاری اولاد کو فاطمہ کے کردار جیسا بنا دے گے۔ آج گھروں کی پریشانیاں، گھروں کی ناچاکیاں، اولاد کی پریشانیاں، یہ بڑھتی ہوئی خودکشیاں، یہ بیماریاں، یہ بلڈ پریشر، یہ شوگر جو اولاد کی وجہ سے ہو رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے بحثیت باپ اپنے آقا کی زندگی کو نہیں دیکھا، بحثیت باپ اپنے آقا کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ اگر آج ہم اپنے آقا کی زندگی کو، اپنے آقا کے کردار کو، اپنے آقا کی سیرت کو بحثیت باپ اپنا لے جس طرح آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی، یاد رکھو ہمارے گھروں کے اندر بھی سکون آ سکتا ہے، امن ہو سکتا ہے، شانتی ہو سکتی ہے۔ ہماری بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کا کردار بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔